ٹانک میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کا چیک پوسٹ پر حملہ، وطن کے 15 بہادر سپوت شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ الخوارج نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی۔ عمارت منہدم ہونے سے 12 فوجی جوان، 2 پولیس اہلکار اور 1 محکمہ جنگلات کا سرکاری عہدیدار شہید ہو گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی، فرار ہونے والے 12 خوارج مارے گئے۔ حملہ آوروں نے چیک پوسٹ کے سیکیورٹی حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کے فوری رد عمل نے حملہ آوروں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ چیک پوسٹ حملے کے شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن ٹانک میں ادا کر دی گئی۔ آئی جی کے پی، چیف سیکرٹری اور دیگر کی شرکت، شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ 2018 میں دہشت گردی مکمل ختم ہو چکی تھی۔ منظم سازش کے ذریعے دہشت گردی دوبارہ لوٹ آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ افغان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان کو حالیہ دنوں میں عظیم کامیابیاں ملیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وقت آ گیا ہے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے جائیں۔ ہم ماضی کی غلطیوں کو سدھاریں گے، ترقی کے ثمرات چاروں صوبوں کو منتقل کریں گے۔ بارش کراچی پہنچ گئی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مختلف علاقوں میں رم جھم چلتی رہی۔ سرجانی، منگو پیر میں موسلادھار بارش۔ گلشن ممار ایف پی ایریا میں بادل برسنے سے موسم سہانا۔ ملیر، گلشن اقبال، اسٹیڈیم روڈ، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد سائٹ اور انگی بلدیہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ صدر، ایم اے جناح روڈ، ڈیفنس، طارق روڈ، شارع فیصل میں بھی برسات۔ بارش شروع ہوتے ہی کے الیکٹرک کے 355 سے زائد فیڈرز بند۔ شہر کے مختلف علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ میئر کراچی کہتے ہیں بارش کے بعد شہر بھر میں نکاسی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برسٹ کے بعد ریلا بہہ نکلا۔ پہاڑ سے لڑتے پتھر اور مٹی سیاحوں کے قریب سے گزری۔ خواتین اور مرد خوف کے باعث محفوظ مقامات کی طرف بھاگے۔ 2 روز قبل پیش آنے والے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلاول کشمیر کو کشمور، میرپور کو میرپور خاص نہ سمجھنا۔ نوک جھونک ہونی چاہیے، مار کٹائی نہیں۔ برخوردار میری بات کا برا نہ ماننا۔ نواز شریف کا میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں چیئرمین پی پی پر طنز، کہا کشمیر میرا دوسرا نہیں پہلا گھر ہے۔ ہم یہ عہد لے کر آئے ہیں آزاد کشمیر کی تقدیر بدلیں گے۔ میرے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد کشمیر میں کوئی ترقی نہیں آئی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو کشمیر میں موٹر ویز بنائیں گے، مری سے مظفر آباد تک ایکسپریس وے بنائیں گے۔ کشمیر کے چپے چپے خود جاؤں گا۔ میرپور کے گھر گھر میں گیس کی سہولت ہوگی۔ شہباز شریف سے کہوں گا کہ میرپور میں بین الاقوامی ایئرپورٹ ہونا چاہیے۔ کشمیر کے اصل وارث آ گئے، مخالفین کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ مریم نواز کا میرپور کے انتخابی جلسے میں پی پی پر طنز، کہا حکومت بنانی ہو تو اپنا نام لیتے ہیں، کام کرنا ہو تو کہتے ہیں وفاقی حکومت کرائے گی۔ وفاقی حکومت نہیں کام کرنے ہیں تو آپ کو ووٹ کیوں چاہیے؟ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا، کہیں ایسا نہ ہو پھر ترقی کے لیے ترس جائیں۔ نواز شریف ایک برانڈ ہے، کشمیر میں کوئی کمی ہے تو وہ نواز شریف کی حکومت کی ہے۔ مخالفین جس سڑک پر چل کر آزاد کشمیر آتے ہیں وہ بھی نواز شریف نے بنائی ہے۔ دوسرے صوبوں کے عوام کہتے ہیں ہمیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ دے دو، ابھی الیکشن ہوا نہیں، 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ لے کر میرپور آئی ہوں۔ آزاد کشمیر میں پنجاب طرز کی سہولتیں دینے کا اعلان۔
نواز شریف کا رویہ مزاح کا خیز ہے. سندھ اور کشمیر کے عوام کو طنز و مزاح کا موضوع مت بنائیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ مگر کسی صوبے، شہر یا علاقے کی تضحیق قبول نہیں. شرجیل میمن کا نواز شریف کو جواب. کہا ان کے اپنے الفاظ ہی سیاسی تلخی، غیر ضروری تقسیم کا باعث بن رہے ہیں. ترجمان پی پی شازیہ مریم نے کہا مخالفین کی ٹانگیں نہیں، نون لیگ کی سیاست کام رہی ہے. پنجاب کو ڈوبتا چھوڑ کر میڈم سی ایم آزاد کشمیر فتح کرنے نکل پڑی ہیں. مریم نواز کو جنوبی پنجاب کی محرومیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہماری حمایت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قومی مفاد پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کر سکتا ہے. 23 جولائی کو میرپور میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. میری امیدوار کو کامیاب کروائیں تاکہ میں اور آپ مل کے تاریخ رقم کر سکتے ہیں اور کشمیر کا قسمت بدل سکتے ہیں. کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کریں گے. بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے عوام کے نام ویڈیو پیغام. کہا برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں. ہم مل کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں، کشمیر کی تقدیر بدل سکتے ہیں. کشمیریوں کو وہ حقوق دلانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی کو حاصل ہیں. کشمیریوں کو حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار دلانا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی نے لاہور میں آج جلسے کا مقام تبدیل کر دیا. مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے بجائے آج گورنر ہاؤس میں ورکرز کنونشن ہوگا. پی پی رہنما فیصل میر کہتے ہیں جلسے کے لیے گزشتہ ماہ درخواست دی تھی. پرنسپل سیکرٹری نے بتایا وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت دی ہے لیکن پروگرام گورنر ہاؤس میں ہوگا. پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل 5ویں روز اضافہ. پیٹرول 3 روپے 66 پیسے مہنگا، 1 لیٹر 335 روپے 18 پیسے کا ہو گیا. ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 383 روپے 46 پیسے کا ہو گیا. نوٹیفیکیشن جاری، 24 گھنٹے کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا. ایرانی اب ہم سے بات کر رہے ہیں. مذاکرات میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل تباہ کر دی. ایران پر واضح کر دیا وہ کبھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا. چوتھی مرتبہ بھی صدارتی الیکشن لڑوں گا. امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کا رواں سال دوبارہ منعقدہ عشائیے سے خطاب. گزشتہ عشائیے میں فائرنگ کے باعث تقریب کو ملتوی کر دیا گیا تھا. سالس پاکستان کے ساتھ بھی مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات چیت ہوئی. ہمارے اور امریکہ کے درمیان مسئلہ ثالثی کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ امریکی رویے کا ہے. ایران نے یہ ثابت کر دیا امریکہ کی بدماشی کے آگے نہیں جھکے گا. مسئلہ ثالثی نہیں بلکہ واشنگٹن کے رویے کا ہے. ثالث کا کردار نبھانے والے پاکستان کے ساتھ مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکہ کی بدماشی کے سامنے نہیں جھکیں گے. ایرانی قوم دھمکیوں سے ڈرتی ہے، نہ دباؤ سے مرعوب ہوتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی کرغزستان میں ملاقات. پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے مذاکرات اور تحمل کا راستہ اپنانے پر زور دیا. سعودی عرب کے یمن کے مغربی شہر الحدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات اور کمران جزیرے پر فضائی حملے. ترجمان سعودی رائل فورسز ترکی المالکی نے کے مطابق کارروائی حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی اور بحیرہ احمر سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے پر کی گئی. آپ کے والد صاحب بھی حوالدار تھے، انگریز کی فوج میں تھے. اگر وہ ان لائن آف ڈیوٹی مارے جاتے ہم کیا کہتے ہیں ان کے؟ کہ تنخواہ دار تھا. لیکن اوروں کے بچوں کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. کیا تنخواہ کے لیے یہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں؟ کیا مطلب ایک انسان کی جان کی ہم قیمت لگائیں گے؟ رانا صاحب آپ کو حصہ نہیں ملا، آپ کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، تو آپ ان کی خار میں آپ شہیدوں کو بیچ میں لے آئے. مولانا سیاست میں شہدا کو نہ لائیں، حصہ نہ ملنے کی وجہ سے مولانا کو غصہ ہے. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو. کہا شہدا پوری قوم کے ہیں، ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو عوام نے مسترد کیا ہے، غصہ شہیدوں پر نہ نکالیں. مولانا فضل الرحمان کے خلاف جب بھی الیکشن لڑا انہیں شکست دی.
مولانا خود سے فارم 47 سے آئے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ڈیٹا سینٹر اور AI کلاؤڈ اسکائی 47 کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، جدید ترین ڈیٹا سینٹر متاثر کن اور قابل تحسین ہے۔ عظیم منصوبے کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ منصوبہ انتہائی مختصر مدت میں غیر معمولی عزم، پختہ یقین، اعلیٰ مہارت سے مکمل کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت اور شراکت دار ZTE کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں۔ موٹر وے M2 کوٹ مومن کے قریب گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی، 2 خواتین جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق ڈرائیور کی توجہ ہٹنے کے باعث گاڑی آگے جاتے ٹرک سے ٹکرائی۔ موٹر وے پولیس نے زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا۔